السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الفجر آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کی تلاوت کریں گے، تجوید کے رولز کو دیکھیں گے اور ان کے اندر استعمال ہونے والی غلط اور درست ادائیگیوں کا جائزہ لیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، والشفع والوتر، والشفع والوتر، واللیل اذا یسر، واللیل اذا یسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر، قسم لذي حجر۔ اب ہم تجوید کے رولز کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ان آیات کے اندر تجوید کے کون کون سے رولز استعمال ہوئے ہیں۔ والفجر، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو ادا کیا۔ الف لام کے بعد حروف قمریہ میں سے فا آ گیا، تو جب الف لام کے بعد حروف قمریہ کے 14 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر الف لام کا اظہار ہوتا ہے، الف لام کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ لام ال میں سے لام کا جو ہے نا وہ اظہار ہوتا ہے اور اس کو اظہار قمری کہتے ہیں۔ یہ حروف 14 ہیں۔ ابغی حجک وخف اقیمہ، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ ابغی حجک وخف اقیمہ، والفجر، جیم جو ہے یہ ساکن ہے، تو جب جیم ساکن ہو تو حروف قلقلہ میں سے ہوتی ہے، اس پہ قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ والے حروف جو ہیں وہ 5 ہیں۔ قطب جد، را جو ہے وہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گی۔ جب را وقف کی صورت میں ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، تو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں۔ اب را ساکن، ما قبل ساکن، اس سے پہلے والا حرف پہ زبر ہے، تو لہٰذا ہم را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن، ما قبل ساکن، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور را ساکن، ما قبل ساکن، ما قبل زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے را کو پر پڑھا۔ والفجر، والفجر، والفجر ولیال عشر، واو کو پھر ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ہم نے ادا کیا۔ ولیال، یا زبر الف، یا ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا، تو اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔
ولیال عشر۔ اب تنوین کے بعد دیکھیں قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، تو تنوین کے بعد عین آ گیا تو یہاں پہ تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ولیال عشر۔ اب پھر را وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، را ساکن، ما قبل ساکن، ما قبل زبر۔ را سے پہلے جب را وقف کی صورت میں ساکن ہو یا ویسے ہی را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر بھی سکون ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ را ساکن، پہلے والا حرف بھی ساکن، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم نے پر پڑھا ولیال عشر، ولیال عشر، والشفع والوتر، والشفع۔ فا پہ آواز کو بند کریں گے، قلقلہ نہیں کریں گے، آواز کو بند کر کے عین کو ادا کیا، والشفع، والشفع والوتر۔ والشفع، یہاں پر الف لام کے بعد حروف شمسیہ میں سے شین آ گیا، تو الف لام کے بعد جب حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر لام کا ادغام ہوتا ہے۔ یہاں پہ لام کو شین بنا کر شین کے اندر داخل کر دیا اور دونوں شینوں کو اکٹھا کر کے پھر اس کو پڑھ لیا۔ حروف شمسیہ جو ہیں وہ 15 ہیں، تث، دد، را، ظ، ث، ش، ص، ولان، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ والشفع، عین کو وسط حلق سے ادا کیا، تو جب شین کے اوپر شد تھی تو پھر اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا، واؤ کو شین کے ساتھ ملا کر اس کو ادا کیا۔ والشفع والوتر، والوتر۔ اب یہاں پر الف لام کے بعد حروف قمریہ میں سے واؤ آ گیا۔ الف لام کے بعد جب حروف قمریہ میں سے واؤ آ جاتا ہے تو لام کا اظہار ہوتا ہے، اس کو اظہار قمری کہتے ہیں۔ والشفع میں یہاں پر ادغام شمسی ہوا ہے، اور والوتر اس میں لام کا اظہار قمری ہوا ہے۔ حروف قمریہ جو ہیں 14 ہیں، ابغ حجک وخف اقیم، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ واو زبر تا وت، یہاں پہ وت اس طرح اس پہ قلقلہ نہیں کرنا، اس کو پڑھیں گے والوتر۔ را ساکن، ما قبل بھی ساکن، اسے ما قبل حرف پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا پڑھتے ہیں۔ را ساکن، اس سے پہلے والے حرف پر بھی سکون ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، یہاں پر ہم موٹا پڑھیں گے اس کو۔ والشفع والوتر، واللیل اذا یسر، واللیل۔ اب یہاں پر الف لام کے بعد حروف شمسیہ میں سے لام آ گیا، تو اس لیے لام ال میں سے الف لام میں سے لام کا جو ادغام ہے وہ حروف شمسیہ کے اندر ہو گیا، لام کے اندر ہو گیا، تو ہم نے اس کو پڑھا واللیل۔ حروف شمسیہ 15 ہیں، تث، دد، را، ظ، ث، ش، ص، ولان۔ تو اس لیے کیونکہ یہاں پر دونوں لام اکٹھے ہو گئے تو ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے پیچھے والے حرف کے ساتھ اس کو ملا دیا، ہم نے اس کو پڑھا واللیل۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا لین ہے، نرمی سے آسانی سے جلدی سے پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، واللیل نہیں پڑھیں گے، واللیل۔
اذا یسر، اذا، دال زبر الف دا، الف مدہ ہے، اس پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ واللیل اذا یسر، یسر، سین جو ہے وہ ساکن، سین کے اندر سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ یسرو، یسرو، را وقف کی صورت میں ساکن، را ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اس سے پہلے والے حرف پر زبر، پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے اس کو۔ واللیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم لذی حجر، حجر، حل فی، ہا کو ہم نے اقصی حلق سے ادا کیا، حل فی، فاضل یا فی، یا ساکن، اس پہلے والے حرف کے نیچے زیر، یا مدہ ہے، اس یا کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے کھینچ کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ جو ہے اس کے اندر مد اصلی ہوتی ہے، مد اصلی وہ مد ہوتی ہے، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اصلی کا مطلب اصلی مقدار کے مطابق، تو مد اصلی سے مراد وہ مد ہوتی ہے کہ جس کو اس کی اصلی اور ذاتی مقدار یعنی ایک الف کے برابر پڑھا جاتا ہے اور اس میں کوئی سبب بھی نہیں پایا جاتا۔ سبب جو ہیں وہ 3 ہیں کہ جن کی وجہ سے زیادہ لمبی مد کی جاتی ہے۔ مد اصلی میں تو صرف ایک الف کے برابر مد ہوتی ہے، لیکن اگر مد اصلی کے بعد کوئی سبب آ جائے یعنی حمزہ سکون یا تشدید، حمزہ سکون یا تشدید آ جائے تو وہاں پر مد جو ہے وہ اصلی مقدار سے بڑھ جاتی ہے، پھر وہ مد اصلی نہیں رہتی، کیونکہ مد اصلی کو صرف ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، لیکن اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ سکون تشدید میں سے کوئی بھی چیز آ جائے گی تو وہاں پر مد جو ہے وہ اصلی نہیں رہے گی بلکہ مد اصلی سے بڑھ جائے گی، تب وہ مد فرعی ہو جائے گی۔ مد فرعی کہتے ہیں اس مد کو جس کو اس کی اصلی مقدار سے بڑھا کر پڑھا جائے، یعنی ایک الف سے بڑھا کر 2 الف یا 3 الف تک پڑھا جاتا ہے تو اسے مد فرعی کہتے ہیں، اور اس میں حرف مدہ کے بعد کوئی سبب بھی پایا جاتا ہے یعنی حمزہ سکون یا تشدید۔ مد اصلی میں حرف مدہ کے بعد سبب نہیں پایا جاتا اور مد فرعی میں حرف مدہ کے بعد سبب مدہ بھی موجود ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ حل فی ذالک، دال کھڑی زبر دا، نرمی سے پڑھا، ایک الف کے برابر اس کو لمبا بھی کیا۔ ذالک قسم لذی حجر، قسم لذی حجر، قاف کو موٹا پڑھا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، موٹے حروف جو ہیں وہ 7 ہیں۔ خص، ضغط، قید، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ٹوٹل 7 حروف ہیں۔ ان کو حروف مستعلیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان حروف کی ادائیگی میں زبان اوپر کے تالوں کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو موٹا پڑھا، اور یہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، کسی بھی حالت میں باریک نہیں پڑھے جاتے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، جو بھی حالت ہو یہ حروف ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ذالک قسم لذی حجر، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے لام یا را آ جائے تو وہاں پر ادغام بلا گنہ ہوتا ہے، یہاں پہ ادغام تو ہوا لیکن گنہ نہیں ہوا۔ قسم لذی، قسم لذی، دال در یا دی، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ،
مد اصلی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ مد اصلی کہتے ہیں اس مقدار کو کہ جس کو اس کی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ مد اصلی کہتے ہیں اس مد کو کہ جس کو اس کی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھا جاتا ہے اور اس میں کوئی سبب نہیں پایا جاتا، یعنی حمزہ، سکون اور تشدید اس کے بعد نہیں پائی جا رہی، تو اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ قسم لذی حجر، لذی حجر، حجر۔ اب یہاں پہ جیم ساکن پر قلقلہ ہے اور ہا کو وسط حلق سے ادا کیا، اور را جو ہے وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا۔ را ساکن، ما قبل حرف کے نیچے زیر، لہٰذا را ساکن کو پر پڑھیں گے، را ساکن کو ہم باریک پڑھیں گے۔ جب را ساکن ہو، اس پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ جب را ساکن، پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم نے اس کو باریک پڑھا، اور باریک پڑھتے ہوئے ہم نے منہ کو نیچے کی طرف جھکانا ہے، ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکانا ہے۔ قسم لذی حجر، حجر، هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اب ہم درست اور غلط ادائیگیوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ والفجر، بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں والفجر، تو غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے والفجر۔ بعض لوگ جیم پر قلقلہ نہیں کرتے بلکہ اس پڑھتے ہیں والفجر، فجر، والفجر، تو غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے والفجر۔ بعض لوگ ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، را کی ادائیگی میں اس کو پڑھتے ہیں والفجر، والفجر، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے والفجر، والفجر۔ را کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے بلکہ سیدھا رکھتے ہوئے اس کو ادا کریں گے والفجر۔ ولیال عشر، اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ولیال عشر، تو غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ولیال عشر۔ بعض لوگ الف مدہ کو ادا نہیں کرتے، اس کو بلکہ پڑھ دیتے ہیں ولیال عشر، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ولیال عشر۔ اور بعض لوگ شروع واو کو ہی لمبا کر دیتے ہیں، اس کو پڑھ دیتے ہیں ولیال، پھر بھی غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ولیال عشر، عشر۔ بعض لوگ عین کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، عشر پڑھ دیتے ہیں، درست ادائیگی ہے عشر۔ والشفع والوتر، بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں والشفع، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے والشفع والوتر۔ بعض لوگ فا پہ قلقلہ کرتے ہیں والشفع، شفعی، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے والشفع والوتر۔ اسی طرح عین کی حرکت کو لمبا کر دیتے ہیں والشفعی، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے والشفع والوتر۔ بعض لوگ اس کو بھی پڑھ دیتے ہیں والوتر، غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح مجہول ادائیگی کرتے ہیں ولیال عشر والشفع والوتر، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اس کو بھی بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں واللیل۔ اب پیچھے سے یہاں پہ والوتر میں تا کو بعض لوگ تو سے بدل دیتے ہیں والوتر، وتر، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے والوتر واللیل اذا یسر۔ بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں والیل، غلط ہو جائے گا، بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں واللیل،
غلط ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں واللیلی، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے واللیلی اذا یسر۔ بعض لوگ اذا میں الف مدہ کو ادا نہیں کرتے بلکہ اس کو پڑھتے ہیں اذا یسر، غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ حمزہ کو کھینچ دیتے ہیں، اس کو پڑھ دیتے ہیں اذا، غلط ہو جائے گا یسر۔ بعض لوگ جو ہے یہاں پر سین کے اندر سی ڈی کی آواز پیدا نہیں کرتے بلکہ اس کو پڑھتے ہیں یسر، غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں یسری، وقف کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں یسری، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے واللیل اذا یسر۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں حل، لام پر غلطہ کر دیتے ہیں یا ہا کو ہا سے بدلتے ہیں، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے حل فی ذالک۔ فی کو بعض لوگ لمبا نہیں کرتے، یہاں پہ یا مدہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں حل فی ذالک، فی ذالک پڑھ دیتے ہیں، اس کو غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ذالک، اس کو پڑھتے ہیں ذالک، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ذالک قسم لذی حجر، قسم، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں قسم لذی، تو غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح قاف کو کاف سے بدلتے ہیں قسم لذی، پھر بھی غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے قسم لذی حجر۔ بعض لوگ زی کو لمبا نہیں کرتے بلکہ اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں قسم لذی حجر۔ اور بعض لوگ را کو، اس را کو بھی موٹا پڑھ دیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں حجر، درست ادائیگی ہے حجر۔ ذالک قسم لذی حجر۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔